لیکن علی پرویز ملک صاحب جو بات کنور دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں، سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بار بار مختلف عدالتوں کے اندر عدالتوں کی توہین کے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں اور اس کے باوجود ویسا ہی کر رہے ہیں، تو پھر کون سا ایسا قانون اور کلیہ آپ لائیں گے کہ ان کو آپ پابند کریں گے کرنے کے لیے؟ مثلا کل اب گورنر صاحب لیتے ہیں نہیں لیتے، سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب سے کل اوتھ لیں گے کہ نہیں لیں گے، تو ایسا کیسے چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسما، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں جو ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی نا، میری نظر کے اندر جو بنیادی نقطہ عمران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت اور ریاست دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی سوچ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے. تو اس بنیادی نقطے کے اوپر اگر کوئی انسان سمجھنے کو ہی نہ تیار ہو تو آپ اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ جانتی ہیں پچھلے 3 سال سے ہمیں یہ بھاشن دیتے رہے، سیم پیج سیم پیج سیم پیج. جب اس پیج کے پلٹنے کا ان کو خوف ہوا تو آپ نے دیکھا وہ مدد کے لیے کس طرح سے پکارتے رہے. وہ یہاں پہ آ کے ہمیں بتاتے رہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ آگے چلتا وہ آپ کو نظر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہ اس طرح کی زومانی گفتگو کرتے رہے کہ جی میرے پاس ایک ٹرمپ کا پتہ ہے جو میں آخری منٹ کے اوپر استعمال کروں گا. وہ بعد میں آپ لوگوں نے میڈیا کے اندر سامنے آ گیا نا وہ کیا پتہ تھا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو اب وہ جو پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ جو میر جعفر کہہ کے پکار رہے ہیں، وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کہ میر جعفر کون تھا، کس اس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے اس کا تعلق تھا اور اس کا کیا کردار تھا پاکستان یہ سیاست کے اندر یا ہسٹری کے اندر؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، اور مجھے ذاتی طور پہ جس پہ بڑا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے اداروں کو اپنی نالائکی کے بوجھ تلے ان کو سیاست میں کھینچتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن علی صاحب یہ دیکھیے نا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آپ پہ اعتماد نہیں کرتی، تو یہ بات بھی تو اپنی جگہ پہ. کل کو الیکشن کرائیں گے، الیکشن کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے، عدالت پہ وہ اعتماد نہیں کرتے، تو پھر تو تصادم ہی ہوگا نہیں؟ اسما بات اس طرح سے ہے کہ یہ وہاں پہ بادشاہت تو ہے کوئی نہیں نا. یہاں پہ آئین سب سے مقدم ڈاکیومنٹ ہے. اس آئین کے اندر ایک دستور طے ہو گیا ہوا ہے اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس دستور کے مطابق عمران خان صاحب کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہے. آج صرف اس لیے کہ ان کے خلاف چند فیصلے آ گئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو الیکشن کمیشن سے دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ کوئی بھی اس کو ہضم نہیں کرے گا. اور جو وہ فورن فنڈنگ کے معاملے کے اوپر اپنا کیس اور باقی کی جو پارٹیز کے کیس کو اکویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے خیال سے یہ بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو ان کا کیس ہے وہ ان کے ایک فاؤنڈنگ ممبر نے انیشیٹ کیا تھا. ان کا جو کیس ہے وہ اکلوتا وہ کیس ہے جو 8-8 10-10 سال سے اوور ڈیو پڑا ہوا ہے. ان کا کیس وہ اکلوتا کیس ہے جس کے اندر اسکروٹنی کمیٹی اور ریاست کے باقی ادارے بتا دیا ہوا ہے. میں بالکل علی آپ نے جو بات اٹھائی ہے یہ بہت امپورٹنٹ